نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الحج. نام ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج کی عبادت کا اس میں تفصیلی ذکر آیا ہے. مرکزی مضمون تبلیغ، جہاد، قتال اور ریاست کا مقصد اور جواز، یعنی اسلامی ریاست کے قیام کے کچھ اصول ہیں جو کہ دیے جائیں گے. زمانہ نزول 13 نبوی اور 1 ہجری. ذیلی مضامین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں شکوک کا جواب دیا گیا اور اس کا آنا یقینی بتایا گیا ہے کہ جو شکوک ہیں ان کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ وہ تو آ کے رہے گی. اور اس کا ایک ذیلی مضمون ہم کو ملے گا اللہ کی مہلت اور اللہ کی گرفت. پھر عبادات کا ذکر ہے اور خاص طور پہ اس میں حج کی عبادت کا ہمیں تفصیلی ذکر ملے گا. پھر اسلامی ریاست کی 4 اہم ذمہ داریاں، یعنی یوں سمجھیں کہ اسلامی ریاست کا جو منشور ہوگا وہ کن اصولوں پر مبنی ہوگا. وہ 4 اہم ذمہ داریاں اس میں بتائی جائیں گی. مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے اس میں. اور اس صورت میں ہم دل کا ذکر کافی پڑھیں گے. مختلف طرح کی جو دل کی حالتیں ہوتی ہیں، دل کی قسمیں ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہے. اسلوب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کے ایک طرح سے فل سرکل کا بیان ہے. چیز شروع ہوئی، سٹیج بائی سٹیج بائی سٹیج بائی سٹیج، کیسے وہ ٹرن ہوئی، چینج ہوئی، بدلی، تبدیل ہوئی اور پھر کہاں پہنچ گئی. ہم کہتے ہیں کہ تھنگز ہیو کم اے فل سرکل. تو چاہے وہ ویل آف لائف ہو یا وہ کوئی اور چیز ہو، وہ زندگی کا پہیہ ہو یا کچھ اور ہو، وہ پورا مکمل اس میں ہم یہ ایک تصور ہے جو کہ دیا گیا ہے معاملات کے اتمام کا ذکر ہے. فل سرکل بیان ہوا ہے اور مضامین کی دہرائی ہے. اس کے اندر مضامین ریپیٹ ہو کر آئے ہیں. اور ہم اس کے اسلوب میں دیکھتے ہیں یا ایھا الناس کا اسلوب ہمیں ملے گا. اور کچھ ادھورے جملے کا بھی اسلوب سٹائل ہے اس کے اندر. سورہ حج کی خصوصیات ہم دیکھتے ہیں. یہ بڑی انیوژول صورت ہے سورہ حج. دراصل سورہ حج کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوران ہجرت نازل ہوئی تھی. تبھی ہم 13 نبوی اور 1 ہجری کہہ رہے ہیں. کسب کے اوپر ہے یہ. اور یہ مکی و مدنی آیات کا مجموعہ ہے. کچھ آیات اس کی مکی ہیں، کچھ آیات اس کی مدنی ہیں. تو ڈاکٹر اسٹار نے اس کو ایک نام دیا ہے، وہ کہتے ہیں برزخی صورت ہے. برزخی کیا مطلب کہ نہ پوری مکی ہے اور نہ پوری مدنی ہے، بلکہ دوران ہجرت اس کے کچھ مضامین، کچھ آیات نازل ہوئی تھیں اور کچھ پھر آگے پیچھے. ایک تو یہ خصوصیت ہے. اور وہ بھی ہم دیکھیں گے. دیکھیں شروع مکی دور میں آیتیں لمبی ہیں کہ چھوٹی؟ شروع مکی دور میں جو وحی نازل ہوئی چھوٹی چھوٹی، اذا الشمس کوورت، بس ٹھیک ہے نا. اور سماء ذات البروج، بس اس طرح سے ہے. مدھامتان، بس یہ طریقہ ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے آیتوں کا پارٹ چوڑا ہوتا چلا گیا. اور ہم نے پھر سورہ بقرہ میں تو کون سی آیت دیکھی تھی؟ آیت دین. کتنی لمبی تھی؟ آلموسٹ کیا آیتیں پورا رکوع ہی ہے. تو جیسے جیسے آیتیں طویل ہوتی جاتی ہیں ایسے زمانے کا بھی اندازہ ہوتا جاتا ہے. جتنی لمبی آیت اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی ہی بات کی آیت ہے، اتنی ہی بات کی وہ صورت ہے. تو سورہ حج میں ہم دیکھیں گے کہ آیتوں کا پارٹ بہت چوڑا ہے، طویل آیات ہیں. اور ایک اور جو غیر معمولی خوبی ہے اس کی سورہ حج کی کہ اس کی آیات کا نزول مختلف اوقات میں ہوا ہے. بعض آیات دن میں نازل ہوئی ہیں، بعض رات میں نازل ہوئی ہیں، بعض سفر میں نازل ہوئی ہیں، بعض قیام یعنی حضر میں نازل ہوئی ہیں. تو یہ بھی علماء نے آیات کی کیٹیگریز بنائی ہیں کہ کون سی آیتیں رات کو نازل ہوئی تھیں، کون سی آیتیں دن کو نازل ہوئی تھیں، کون سی آیتیں سفر کے دوران نازل ہوئی تھیں. سب پتہ ان کو یعنی کہ
پتہ ہے انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور محنت کی ہے اس کے اوپر. اچھا پھر اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں جنگ اور جہاد کے احکامات ہیں جو کہ ہم جانتے کہ مکی صورت میں تو نہیں تھے. مکی صورتوں میں جنگ اور جہاد کے احکامات نہیں ملتے. یعنی کون سا جہاد؟ قتال والا جہاد. ورنہ جاہدہم بہ جہادن کبیرن ایسی تو ملتی ہیں باتیں ہم کو. اور صلح اور حکومت کے احکامات بھی ہیں. ظاہر حکومت تو پھر مکے میں تو نہیں تھی، حکومت تو مدینے میں آ کر قائم ہوئی. تو صلح کے بھی احکامات ملیں گے، جنگ کے بھی ملیں گے، حکومت کے بھی احکامات ملیں گے. اور ناسخ اور منسوخ بھی ہے اس کے اندر کہ کچھ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور کچھ ان کی ناسخ ہیں. اور مضامین دوہرا کر دو دفعہ آئے ہیں. جیسے بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اسلوب کے اندر کہ مضمون کا ریپیٹیشن ہے. اور سورہ بقرہ سے مضامین میں مشابہت بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں سورہ بقرہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی، ہجرت کے بعد، اور بدر سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی. اکثر و بیشتر حصہ اس کا، ناٹ ان اٹس انٹائرٹی، لیکن کافی حصہ نازل ہوا تھا ہجرت کے بعد اور بدر سے پہلے. اور سورہ حج بھی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو انٹرسٹنگ بات ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے قرآن کے سمجھنے سے. سورہ بقرہ کا نمبر کیا ہے سورت کا؟ 2. اور یہ کون سی سورت ہے؟ اس کا نمبر دیکھیں 22. اس کا نمبر ہے 22. ایک انٹرسٹنگ بات ہے، دیکھیں جتنی بھی معجزے یا میریکلز ہم قرآن کے دیکھیں تو اس میں تو ہمارا ایمان ہی پختہ ہوتا ہے نا الحمدللہ. اور نمبر 22 ہے. اور اسے مضمون کیسے آئے ہیں؟ ریپیٹ ہو کے، ریپیٹیشن ہے مضامین کا. بڑا خوبصورت اس کا انداز ہے، بہت ہی حسین صورت ہے. مجھے تو بے حد پسند ہے سورہ حج. عجیب یونیک صورت ہے، عجیب فیلنگ آتی ہے انسان کو اس کو پڑھ کے. تو چلیں اللہ کا نام لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پچھلی صورت سے ربط رہ گیا ہمارا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الانبیاء قیامت کے قرب کے ذکر سے شروع ہوئی تھی کہ بس قریب ہی آ گئی ہے قیامت. اور یہاں قیامت کے منظر سے سورہ حج شروع ہو رہی ہے. اقترب للناس حسابهم، وہ وہاں پہ ایسے شروع ہوئی تھی. اور یہ کیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور یہ قیامت کا منظر اور حج کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ سب کا جمع ہونا. وہی سفید، وہ جو لباس ہے یعنی کہ کفن سفید ہی ہوتا ہے، سارے لوگوں کئی جگہ جمع ہو جانا. تو عجیب ہی حسن ہے صورت کے اندر. آپ سوچیں کہ بالکل سطحی طور پہ جب ذرا سا غور کیا جاتا ہے تو اتنے حقائق سامنے آتے ہیں. تو جنہوں نے زندگیاں لگا دی ہیں اور جنہوں نے غوطے لگائے ہیں قرآن کی حکمتیں تلاش کرنے میں، کیا دیکھیں موتی نکال کر لائے ہیں وہ ہمارے لیے. تو ہمارے لیے بھی انسینٹیو ہے، ہم بھی غور کیا کریں، تدبر کیا کریں قرآن کے مضامین پہ. آپ کو مرکزی مضمون تو بتا دیا جاتا ہے، وہ اینڈ آل نہیں ہے کوئی. آپ بھی سوچ سکتی ہیں، کیا پتہ آپ زیادہ بہتر سوچیں. اسلوب آپ کو بتا دیا گیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی اسلوب ہے جو آپ کو بتایا. آپ بھی سوچیں، کیا پتہ آپ بہتر اسلوب اس کا تلاش کر سکیں، آپ ایسا مرکزی مضمون تلاش کر سکیں جو زیادہ پرٹیننٹ ہو آیات کے حوالے سے. تو تدبر کیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، یعنی بڑی ہولناک چیز ہے. تو پہلی چیز کیا کہی گئی؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی ابھی سے اختیار کرو. ایز آف ناؤ یہ تقوی ہی ہے جو اس دن کی ہولناکی کی تمہارے اندر فکر پیدا کرے گا اور اس دن کی ہولناکی سے بچنے میں تمہارا مددگار ہوگا. تو اللہ کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی بھرپور کوشش جد و جہد کرنی ہے. کسی نے تقوی کا اتنا خوبصورت ڈیفینیشن دیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ لوگ تیری زبان میں عیب نہ پائیں اور فرشتے تیرے عمل کے اندر کوئی عیب نہ پائیں اور رب تیرے رازوں میں کوئی عیب نہ پائے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ کہ لوگ تمہاری زبان میں عیب نہ پائیں، تمہاری یعنی کہ گفتگو جو ہے وہ صاف ستھری ہو. تو یہ تقوی کے ذریعے ممکن ہے کہ غیبت نہ کرے، تانا نہ دے، طنز نہ کرے، انسان جھوٹ نہ بولے. ٹھیک ہے. اور فرشتے تیرے
کاموں کے اندر، افعال کے اندر، اعمال کے اندر عیب نہ پائیں. فرشتے اعمال لکھتے ہیں نا. اور اللہ تیرے رازوں میں سر کے اندر کوئی عیب نہ پائے. اللہ تو علیم بذات صدور ہے. تو یہ ہے تقویٰ. اور ظاہر ہے یہ جو تقوی سے زندگی گزارے گا تو فلاح تو اسی کے لیے ہے، کامیابی اسی کے لیے ہے. تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو، جدوجہد کرو. تقویٰ صرف فیلنگ نہیں ہے. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ڈر ہے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے. قیامت کا زلزلہ ایک گھڑی میں ہر چیز کو تہہ و بالا کر کے رکھ دے گا. ہر وہ چیز جس کی وجہ سے لوگ اللہ سے غافل ہیں، تمام چیزیں قیامت کے زلزلے سے برابر ہو کے رہ جائیں گی. دیکھیں، ہم جب انسان ہونے کے ناطے کسی چیز کو عظیم کہتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کون کس لیول کا شخص ہے جو اس کو اس ایڈجیکٹو کو استعمال کر رہا ہے. اور یہاں اللہ اپنے پیمانے سے بتا رہا ہے کہ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عظیم. قیامت کا زلزلہ بہت عظیم ہے. العظیم جب کسی چیز کو عظیم کہے تو یہ تو کہہ بھی نہیں سکتے ہم کہہ کے امیجن کتنا ہوگا. اٹس بیونڈ آر امیجنیشن. ہمارے تصور تخیل سے بھی ماورا ہے کہ وہ کیا ہوگی قیامت جب کہ وہ آئے گی. چند سیکنڈ کے زلزلے ہوتے ہیں جو دنیا کے آتے ہیں، منٹ کے ہوتے ہیں، چند منٹوں کے، پھر رک جاتے ہیں. کسی خاص خطے ہی تک محدود ہوتے ہیں، اس کا وہیں تک اثر محسوس کیا جاتا ہے. اور یہ قیامت کا زلزلہ یہ جب شروع ہوگا تو رکنے کا نام نہیں لے گا. پوری زمین کو ہلاتا رہے گا، ہلاتا رہے گا، ہلاتا رہے گا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی اون بن کر دھن کے چلے جائیں گے، اڑ جائیں گے سارے. رکے گا نہیں جب تک کہ ساری دنیا تہہ و بالا ہو کے نہ رہ جائے. اذا زلزلت الارض زلزالہا. تو یہ بہت بڑا کوئی واقعہ ہے جو کہ پیش آنے والا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں کتنی ہی آیتیں ملتی ہیں. اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نے دو چیزوں کا انذار کیا، خبردار کیا: قیامت اور جہنم. قیامت اور جہنم. اور یہ قیامت ایک ہی دفعہ نہیں ہے. یہ تو کتنی بڑی حماقت ہوگی نا یہ کہنا کہ سنتے ہیں کہ آئے گی آئے گی آئے گی، ابھی تک تو نہیں آئی. ایک ہی دفعہ آئے گی بس، ونس. وہی کافی ہوگی، سب کو سمیٹ لے گی اسی میں. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. اس دن کی سختی کا جو اللہ تعالیٰ نے گیج رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقیاس رکھا ہے نا، ایک سمجھے کہ جج کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو بیرومیٹر بنایا ہے، کس چیز کو بنایا ہے؟ ماں کی ممتا کو، بچے سے ماں کی محبت. اور اس میں کتنی آپ دیکھیں کہ ماں کی محبت کی تعریف ہے، اور اس میں انٹینسٹی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کس انٹینسٹی کی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. اور اس کو بتایا کہ تو اب سمجھو قیامت کو. امیجن کرو کہ ماں جس کا بچہ ہے اور اس کی چھاتی سے لگا ہے اور وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اس کو اٹھا کے پھینک دے گی، تو وہ کیا دن ہوگا، کتنی سختی ہوگی. تو یہ بیرومیٹر ہے جو کہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. تو ریئلی اس کے اندر جو ہے وہ ماں کی ممتا کو خراج تحسین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جذبات کی حدت، جذبات کی شدت رکھی ہے. یہ اس کا حسن ہے. اس سے خاندانوں کی چاشنی چلتی ہے، خاندان اس سے جڑے رہتے ہیں، زندگیوں کے اندر محبتیں قائم ہوتی ہیں اس سے. اور مرد اللہ تعالیٰ نے ایک الگ جینڈر بنایا ہے، اس کے اندر لاجک کا اور ریشنلزم کا غلبہ زیادہ ہے. جنرل رول یہی ہے، آپ دیکھ لیں. بچہ کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، مجھے بخار ہے. ابو اپنے سیل فون پہ دیکھتے دیکھتے کہیں گے اچھا کتنا ٹیمپریچر ہے، وہ میڈیسن کیبنٹ کھولو، پیناڈول لے لو. اماں کہے گی ہائے ہائے میرے بچے کو بخار ہو گیا، ہاتھ
لگا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، ہائی تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، نظر لگ گئی میرے بچے کو، محنت بہت کرتے ہو نا، چلو شاباش جا کے لیٹو، میں سوپ بنا کے لے کے لاتی ہوں. مائیں ایسے کرتی ہیں نا. مجھے بتائیں کون سی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے؟ وہ ابا کا وہ بغیر سیل فون سے آنکھیں اٹھائے کہتے نا کہ وہ پیناڈول نکال کر کھا لو وہ، یا یہ ماں کی یہ ممتا، ماں کی یہ محبت. تو خاندان ایسے ہی چلتے ہیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے ایموشنز کے اوپر، ہماری خوبصورتی ہے یہ الحمدللہ. اور اللہ نے بتایا کہ سختی دیکھو قیامت کی کیا، کہ ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور وہ جوان بچہ نہیں، وہ دودھ پیتا جو اس کے کلیجے سے لگا ہوا ہے. اور اتنا پیار آتا ہے انسان کو اپنے بچے پہ جب وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، بالکل معصوم، ماں پہ ڈپینڈنٹ، عجیب ہی طرح کی سینے میں اس کے لیے محبتیں اور جذبات جو ہیں وہ مچل رہے ہوتے ہیں. اور اس کو اٹھا کر پھینکنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، قیامت ہی کر سکتی ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. ورنہ مائیں اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں اگر کوئی جان لینے آئے کہ میری جان لے لو، میرے بچے کو چھوڑ دو تو اس کو بھی بھول جائے گی. ہال اور خوف کی وجہ سے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، مس کیریجز ہو جائیں گے. تضع کل ذات حمل حملہا، سب آ گئے اس کے اندر، جانور بھی اور انسان بھی. کچھ جانور بھی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اور انسان تو پلاتے ہی پلاتے ہیں، مائیں تو عورتیں تو پلاتی ہیں انسان میں سے. اور سب کے حمل گر جائیں گے، جانوروں کے بھی اور انسانوں کے بھی. ظاہر ہے قیامت آ گئی ہے، اب تو نئی زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتاب بند ہو گئی، کوئی نئی انٹری نہیں ہونی اس کے اندر. بس اب کوئی اب پیدا نہیں ہوگا، اب تو سب کے مرنے کا وقت آ گیا، پیدائش کا وقت گیا، دیٹس اٹ، امتحان ختم، 3 گھنٹے پورے ہو گئے، کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی. تو اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد بھی آ رہا ہے، اتقوا ربکم، تو جمع ہے نا یہاں پہ، اتقوا ربکم جمع آیا. پھر جمع کے بعد آپ دیکھیں ایک دم کیا آ گیا، پھر ترونہا، یہ بھی جمع آ گیا، اور پھر ترناسا آ گیا ایک دم. تو ترونہا بھی آیا اس آیت کے اندر، جمع آیا، اور جمع کے بعد واحد بھی آ گیا، ترونہا اور پھر ترناسا. تو یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت میں ایک ساتھ مخاطب کے لیے جمع کا صیغہ بھی ہے اور واحد کا بھی ہے. تو اس میں ایک گروپ کے ہر فرد کو خطاب کیا جا رہا ہے. ایک گروپ میں ایوری انڈیویجول از بینگ ایڈریسڈ، فرداً ہر شخص سے خطاب ہے. اس میں انداز بیان میں زور بہت ہوتا ہے جب جمع سے واحد کی طرف لایا جاتا ہے موضوع کو. اور خوف اور دہشت کی تصویر کھینچی گئی ہے. وہ ترناسا سکارا، اور تم دیکھو کہ لوگ نشے میں ہیں، فرمائے وما ہم بے سکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. خوف اور دہشت کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہوگا، عقلیں ان کی معاف ہو جائیں گی. ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کی سخت عذاب کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گئے ہوں گے، ہوش و حواس ان کے چلے گئے ہوں گے. یعنی کہ مرد کی عقل زائل ہو جائے گی، وہ اپنی عقل کے کاؤنٹر کام کر رہا ہوگا، اور عورت کے جذبات ختم ہو جائیں گے، اپنے جذبات کے اگینسٹ جا کے وہ کوئی کام کر رہی ہوگی. تو یہیں سے کہ پتہ چلا ہمیں کہ سب رشتے جو ہیں وہ کٹنے شروع ہو گئے. فلا انصاب بینہم، قیامت کی قینچی سارے رشتے کاٹ دے گی. یہ تو حال ہے، وہ دن چلا آ رہا ہے، بہت دور نہیں ہے. جو بھی چیز آ رہی ہے وہ قریبی ہے، کوئی بہت دور نہیں. اور لوگوں کا کیا حال ہے، وہ جو سورہ انبیاء میں کہا تھا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہی بالکل یہاں معاملہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور کوئی لوگوں میں سے بھی ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں لکھا گیا ہے کہ جو بھی اس کو دوست بنائے گا اس کو تو وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. تو میرا آپ کا کام کیا ہے؟ فوراً ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے، مجھے نہیں دوستی کرنی اس سے. اچھا یہ 2 آیتیں ہیں، بات کیا کی جا رہی ہے ذرا سمجھتے ہیں ہم. دیکھیں ذکر ہے جھگڑالو لوگوں کا جو کہ شیطان کے دوست ہیں، یعنی مشرکوں کا، یعنی کافروں کا، یعنی اللہ رسول کے دشمنوں کا ذکر ہے.
دیکھیں شرک تو بہت سے لوگ کرتے تھے اور کر رہے ہیں، لیکن اکثر جو مشرک یا کافر ہوتے ہیں یہ اکثر کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بڑے بنائن ہوتے ہیں، پیسو ہوتے ہیں، بس یہ آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. کسی ہندو سے ملیں، کسی سکھ سے ملیں، یا کسی کرسچن سے ملیں، کسی جیو سے ملیں، انڈیویجول بیسس پہ ملیں 1 to 1، وہ کوئی بحث ویسے نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کہتے. ان سے پوچھے بھی کیا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے امی ابو ہندو تھے تو ہم بھی ہندو ہیں، وہ سکھ تھے تو ہم بھی سکھ ہیں. تو آباء و اجداد کی پیروی کیے جا رہے ہیں، ان کو علم نہیں ہے تو پھر بحث کیا کریں گے. تو یہاں تو ذکر ان لوگوں کا نہیں ہے، یہاں ذکر ہے مجادلہ کرنے والوں کا، جھگڑا کرنے والوں کا. چند ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو مشرکانہ عقیدے کا، کافرانہ عقیدے کا، تثلیث کے عقیدے کا پرزور دفاع کرتے ہیں اور بڑے اگریسو ہوتے ہیں اس میں. حالانکہ جو دلائل اور حجتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ سب حقیقی اور سچے علم کے خلاف ہوتی ہیں. خود مسلمانوں میں جو اولیاء اللہ کو خدا کے برابر بنا دیا گیا ہے کہ اولیاء اللہ پہلے سنتے ہیں اور اللہ نعوذ باللہ بعد میں سنتا ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں، انہوں نے تو رسولوں کی بھی، انبیاء کی بھی مدد انہوں نے کی ہے، اور یہ تو رزق بھی دے دیتے ہیں اور دعائیں بھی سن لیتے ہیں اور قسمتیں بھی بدل دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ بڑے اگریسو ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے ڈیفینس کے اندر، اور یہ بہت چڑھتے ہیں اگر خالی ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وہ باقاعدہ ڈٹ کر میدان میں آتے ہیں اور پھر وہ بحثیں کرتے ہیں. اور دلائل کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ دلائل لاتے ہیں اپنی کتابوں میں سے، جو باطل عقیدے پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے توحید کو ہرانے کی کوششیں کرتے ہیں. عیسائی مناظرے بازوں نے بھی یہ کام خوب کیا، اور مشرکوں کے مذہبی پیشوا بھی اپنے حق میں جھوٹی گھڑی ہوئی کتابوں سے دلیلیں لیتے رہے. شیطان نے بھی تو اللہ سے بحث کی تھی نا. اللہ نے کہا تھا نا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو کیا بولا تھا؟ انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو تو مٹی سے بنایا. تو بات یہ ہے کہ جو بھی وحی کا علم نہیں رکھتا، وہ جب بھی دین پر، ہم سے دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ جب بھی دین کے بارے میں بات کرے گا تو ظاہر ہے بغیر علم کے ہی بولے گا، آندھی سیدھی بولے گا. تو اللہ کے بارے میں بغیر علم الوحی کے بات کرنے والے دراصل شیطان کے ساتھی ہیں، کہ جو اللہ کے بارے میں بات کرتے کہ اللہ فلاں میں حلول کر گیا، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر موجود ہے، جیسے وحدت الوجود کا عقیدہ گھڑ لیا. اور وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اور جھگڑے کتنے کرتے ہیں اور کیا کیا دلیلیں لے کر آتے ہیں کہ ایک عام عقل والا انسان تو چکرا کے رہ جائے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وجود ہے اللہ کا. ہم کہتے ہیں ویری گڈ، یہی توحید ہے، حالانکہ سراپا شرک ہے. وہ کہتے ہیں وحدت الوجود، وجود ایک ہی ہے. کیا؟ وہ کہتے ہیں جیسے برف ہے، برف ہی پگھل کر پانی بنتی ہے، پانی ہی جب گرم کیا جاتا ہے تو بھاپ بن جاتا ہے، اور پانی ہی بھاپ جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو پانی بنتی ہے، اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو برف بن جاتا ہے. کہتے ہیں بالکل یہی ہے، اللہ ہی کائنات کے روپ میں ڈھل گیا، ہر چیز اللہ ہے نعوذ باللہ. اس کو یہ ہے وحدت الوجود. اور کہتے ہیں کوئی وجود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. یہ درخت ہے یہ بھی اللہ ہے، یہ گائے یہ بھی اللہ ہے، یہ بندر یہ بھی اللہ ہے نعوذ باللہ. یہ انسان یہ بھی سب اپنے اندر. اور ہم کبھی نہ کہا کریں وی آل کیری اے ڈیوائن اسپارک. یہ خود بہت پرابلمٹک جملہ ہے. ڈیوائن اسپارک کہاں سے آیا ہمارے اندر؟ ہم کہاں سے ڈیوینٹی لے کر آئے ہیں؟ اللہ نے ایک روح پھونکی ہے، اپنا حصہ تھوڑی ڈال دیا ہمارے اندر. تو کتنا عام ہے نا یہ محاورہ، انگلش میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وی کیری اے ڈیوائن اسپارک. وی ڈو ناٹ کیری اے ڈیوائن اسپارک. جیسے اللہ کہتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایسے اللہ نے کہا روحی، اللہ نے کہا رسولی، میرا رسول. ایسے کہتے ہیں اللہ روحی، میری روح. تو میرا رسول سے کیا مطلب کہ رسول اللہ کی ذات کا حصہ ہے کیا؟ کہ روح کوئی اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے کیا؟ نہیں، جو روح اللہ نے ہم میں پھونکی ہے وہ کریٹڈ ہے، اللہ ان کریٹڈ ہے. لیکن اتنے دلائل دیتے ہیں، اتنا کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ بھی چکرا کے رہ جاتے ہیں اس کے اندر. لیکن جھگڑے کرنے میں بہت تیز ہیں. تو یہ سارے شیطان کے ساتھی ہیں جو اپنے شرک کے لیے عجیب و غریب دلائل لاتے ہیں. اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ سراسر ہندوؤں کا گھڑا ہوا ہے.
آپ کو پتہ ہے نا ہندو ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں. پیپل بھی ان کے ہاں خدا ہے, گائے بھی ان کے ہاں خدا ہے. ایک شخص بھاگا ہوا گیا اپنے ہندو ٹیچر کے پاس اور اپنے مذہبی لیڈر کے پاس, اور جا کر کہا کہ جلدی سے آئیں, گائے پیپل کو کھا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ خداؤں کا معاملہ ہے, خود ہی نمٹ لیں گے. اگر ایک خدا اگلے خدا کو کھائے گا تو پھر اب ہوگا کیا؟ پیپل بھی ان کے ہاں تو خدا ہے اور گائے بھی ان کے ہاں خدا ہے. اب بندروں کی بھی پوجا کرتے ہیں. آپ پتہ ہے بندر, ان کے پورے مندر ڈیڈیکیٹڈ ہے بندروں کے لیے. بندر ادھر سے ادھر کودتے پھلانگتے پھرتے ہیں. وہ ہنومان جو ان کا بنا ہوا ہے خدا, اور ایک گنیش ہے جو کہ ہاتھی کی شکل کا ہے. تو ان کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ کروڑوں ہندو ہیں دنیا کے اندر, تو کوئی دلائل ہوں گے نا ان کے پاس. لیکن اللہ کہتا ہے بغیر وحی کے, بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں. سب شیطان کے ساتھی ہیں. اب سمجھایا جا رہا ہے دیکھو کوئی کتاب نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں, کائنات کی کتاب تو پڑھ لو. اس کے لیے تو کسی اسکول کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف آنکھوں کی ضرورت ہے اور ایک زندہ دل کی ضرورت ہے. ذرا دنیا کے نظام کو دیکھو, توحید کے دلائل کو دیکھو, پھولوں کی طرح تمہارے قدموں میں پھرے ہوئے بکھرے ہوئے سارے کے سارے. تب اس کا ذکر کیا گیا. فرمایا دیکھو یا ایھا الناس, اے لوگو, ان کنتم فی ریب, اگر تمہیں کوئی شک ہے. کس کے بارے میں؟ من البعث, مر کر جی اٹھنے کے بارے میں. تو دیکھیں مشرکین مکہ چونکہ دین ابراہیمی پر تھے تو آخرت کا ذکر تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوا تھا, مگر وقت کی دھول اس عقیدے پہ پڑ گئی تھی. اس لیے کہ شرک کے ساتھ جو عقیدہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا عقیدہ ہے. تو اس کی طرف سے بڑے کنفیوز تھے, بہت سے شکوک اور شبہات ان کو لاحق تھے. ایگزیکٹلی آج بھی یہی ایشو ہے. تو ہر دور کے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو اگر تم کو جی اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے تو آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں. کیا؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, بے شک ہم نے تم کو بنایا مٹی سے. سب کو پتا ہے نا مٹی بے جان ہے, کوئی مٹھی بھر مٹی لے کر ہے, اٹس ڈیڈ, کوئی جان نہیں ہے اس کے اندر, بالکل بے جان ہے مٹی. اور اس بے جان مٹی سے آدم کی تخلیق ہوئی. ثم, اچھا ثم کیا بتا رہے؟ ثم کا مطلب ہے کوئی ٹائم پیریڈ گزرا. تو طریقہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بنا دیا ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد کہ اب مٹی سے تخلیق نہیں ہوگی. اب کیسے ہوگی؟ من نطفہ, اب نطفے سے ہوگی اور ماں کے پیٹ کے اندر ہوگی. وہ پروسیس جو کہ کبھی زمین کے اوپر ہوا تھا جہاں انسان کا پتلا بنا تھا اور وہاں پہ جو بھی کچھ ارتقاء کے مراحل طے ہوئے تھے, اب یہ سارے ارتقاء کے مراحل ماں کے پیٹ کے اندر ہوں گے اور مٹی سے انسان اب نہیں بنیں گے, نطفے سے بنیں گے. کس طرح بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ من نطفۃ, اللہ نے نطفے سے, خلقناکم من تراب ثم من نطفہ, پھر نطفے سے, پھر ایک ٹائم پیریڈ گزرتا ہے, ثم من علقۃ, پھر خون کے ایک لوتھڑے سے. اور یہ مختلف سٹیجز آتی ہیں. ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ بالکل لیچ کی طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے ماں کے رحم کے ساتھ. ثم من مضغۃ, اس کے بعد ایک بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور کیسی ہوتی ہے یہ بوٹی؟ مخلقۃ وغیر مخلقہ, جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے. تو اگر کبھی آپ نے ایمبریو کا ڈیولپمنٹ دیکھا, اور اتنی ویڈیوز ہیں, اب تو اتنی ویڈیوز ہیں, آپ جائیں اور جا کے دیکھیں, گھر جا کے ضرور آج دیکھیے گا. ایک سٹیج آتا ہے کہ خد و خال تو واضح ہونے لگتے ہیں لیکن آنکھیں بالکل یہاں ہوتی ہیں, اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں اور عجیب سی شکل ہوتی ہے. ناک ویزیبل ہوتی ہے لیکن منہ نہیں ہوتا. عجیب طرح سے وہ ڈیولپمنٹ تو ہونے لگتی ہے انگلیوں کی, لیکن سٹپس کی طرح ہوتی ہیں بالکل چھوٹی چھوٹی. تو مخلقہ لگ رہا ہوتا ہے ہاں یہ آنکھیں, یہ کان, یہ یعنی کہ شق ہوتی ہے نا, لٹرلی سلٹس بنتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدے کی دعا سکھائی ہے کہ سجد وجہیہ للذی شق سمعہ و بصرہ, جس نے کہ شق کی اس کے کان اور اس کی سماعت اور اس کی بصارت. تو لٹرلی وہ کلیونگ نظر آتی ہے اور کان بنتے ہیں وہیں سے, اور پھر کلیونگ ہوتی ہے اور آنکھیں بنتی ہیں. تو وہ لگ تو رہا ہوتا ہے اچھا یہ آنکھیں ہیں, یہ سب کچھ ہے.
تو ایک تخلیق نظر بھی آتی ہے لیکن انفنشڈ لگ رہی ہوتی ہے. آبویسلی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے. مخلقتن وغیرہ مخلقہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ٹرانزیشنری سٹیجز ہیں. تو اس کو آبزرو بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو مخلقتن وغیر مخلقتن لکھا ہے, اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا کہ بعض فیٹس سارے مراحل طے کر جاتے ہیں, تخلیق در تخلیق 9 مہینے پورے کر کے پورا بچہ بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے غیر مخلقہ, بعض دفعہ ادھورا بچہ رہ جاتا ہے, کمپلیٹ نہیں ہوتا, مس کیریج ہو جاتا ہے. اور جس چیز کو اللہ ادھورا چھوڑ دے اسے کوئی مکمل کر نہیں سکتا. انڈا اور بچہ دیکھ لیں, مرغی کا انڈا صحیح سلامت ہے, بچہ بنے گا. انڈا ٹوٹ گیا, اب کسی دنیا کی لیب میں اس سے بچہ نہیں بنا سکتے. ایک دفعہ انڈا اگر ٹوٹ گیا تو, حالانکہ یوک آپ کے پاس ہے, ایگ وائٹ موجود ہے, سب کچھ ہے, چکن نہیں بنے گی اس کے اندر سے, وہ انڈے کے اندر ہی بنے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ ہم تم پہ حقیقت واضح کر دیں. اللہ ان حقائق کی طرف توجہ دلا رہا ہے جو آبزرو کیے جا سکتے ہیں. ان کو دیکھو, غیب پر ایمان لاؤ, 2+2 خود کرو, سوچو کون کر رہا ہے. تمہاری اپنی تخلیق میں اللہ نے تمہارے لیے اپنی پہچان کی درسگاہ بنا دی ہے. اپنے آپ کو دیکھو گے تو اللہ کو پہچان لو گے, تم حیران ہو جاؤ گے تم کہ کیسے مراحل جو ہیں طے ہو رہے ہیں, کون ہر مرحلے کی نگرانی کر رہا ہے, کس کا فیصلہ ہے بچہ ادھورا ہوگا یا بچہ مکمل ہوگا, زندگی پائے گا. اسٹیم سیلز ہوتے ہیں, سب بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. کون فیصلہ کرتا ہے کہ ان اسٹیم سیلز میں سے یہ برین بنے گا, یہ ہاضمے کا نظام بنے گا, یہ دل بنے گا, یہ سرکولیٹری سسٹم بنے گا؟ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد پھر وہ جو ایک سیل ہوتا ہے وہ اسی سسٹم پہ چل پڑتا ہے, اور باقی سارے جو اس کے آپشن سارے شٹ آف ہو جاتے ہیں. کس نے سوئچ بند کرے؟ کون کرتا ہے؟ کون جینز کو ڈورمنٹ کر دیتا ہے, کون جینز کو ایکٹیو کر دیتا ہے؟ سوچیں ذرا, ملینز آف جینز ہیں ہمارے اندر, اور کیا وہ اس کا جو ڈبل ہیلکس ہے جس کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں, کیسی اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے. اور انسان حیران ہوتا ہے کہ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے, خود بخود سارا کچھ ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے, وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ, پھر جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں, ما نشاء, جس کو ہم چاہتے ہیں, الی اجل مسمى, ایک مقررہ وقت تک. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ ما نشاء الی اجل مسمى, پھر جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم تم کو ایک بچے کی سی شکل میں نکال کر لے آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر پرورش کرتے ہیں تاکہ تم پوری جوانی کو پہنچو. پھر کیا ہوتا ہے, وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, اور پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر بھی کچھ نہ جانے. اب اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے, بچے کو جوانی تک پہنچا دیتا ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر بچہ جوانی کو پہنچے. اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت ہر انڈیویجول کے لیے الگ رکھا ہے. اگر تو ایک ہی اندھا بہرا قانون, کوئی اندھی بہری مشینی قوت اگر یہ کام کر رہی ہوتی, جیسے کہ سائنٹسٹ بعض دفعہ کہتے ہیں یا بعض سائنٹسٹ کہتے ہیں, تو اس میں تو وہی ہونا چاہیے تھا جیسے کہ مشین کی پروڈکٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی کہتے کہ ڈیٹ آف پروڈیوس 1960, ایکسپائری 2040. یہی ہوتا ہے نا, سب کی ایکسپائری کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن کیا انسان ایکسپائری ڈیٹ لے کر آتے ہیں کہ اچھا 2000 میں پیدا ہوئے ہیں تو اچھا 2080 میں مریں گے؟ نہیں, کچھ نہیں پتا. بوڑھے بیمار بستروں پہ پڑے رہ جاتے ہیں, صحت مند جوان مر جاتے ہیں, پھر سب ایک ہی طرح عمر میں بڑھتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے, بچپن, ٹین ایج, جوانی, ادھیڑ عمر, بڑھاپا, یہ اللہ نے پیٹرن فکس کیا ہے.
ہو نہیں سکتا کوئی پہلے جوان ہو پھر بچپن آ جائے. اور کیوریس کیس آف بینجامن بٹن پکچروں میں ہی ہو سکتا ہے, نارمل کبھی نہیں ہوتا کہ پیدا کوئی بوڑھا ہو اور اس کے بعد پھر وہ جوان ہو اور پھر جب مرنے کا وقت آئے تو بچہ بن جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فکس رکھا ہوا ہے سب کچھ. یہ نہیں ناممکن کہ جوانی پہلے آئے پھر بچپن آئے یا بڑھاپا پہلے آئے ادھیڑ عمر بعد میں آئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں رینڈم ہیں جیسے موت کا وقت, اور کچھ چیزیں فکسڈ ہیں. یہ کیسے ہوا, کس نے کیا, کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا چیزیں فکسڈ ہوں گی اور کیا چیزیں رینڈم ہوں گی. اور جو زندہ رہ جاتے ہیں پھر نکمی عمر کی طرف لوٹ جاتے ہیں. دماغ جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے. جو تھوڑا بہت علم حاصل کیا ہوتا ہے بھولنے لگتے ہیں, بعض دفعہ نام تک بھول جاتے ہیں, اپنا بچوں کا نام بھول جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر ایکسٹریم اولڈ ایج سے پناہ مانگی ہے. جب انسان بچوں کی طرح بن کے اور دوسروں کا محتاج ہو جائے, آپ دعا کیا کرتے تھے. بخاری میں یہ دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے, و اعوذ بک, اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کیا, ان ارد الی ارذل العمر, کہ اللہ میں لوٹا دیا جاؤں ارذل العمر کی طرف. و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ایک معاملہ ہے جو کہ بیان کر دیا. اور پھر آگے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. پھر تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہے, پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی, اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگانی شروع کر دیں. تو ہر چیز کی رونق ہمیں نظر آنے لگتی ہے. اچھا اب دیکھیں پہلے کیا ذکر کیا, ہیومن پروڈکشن کا, اب ذکر کیا زمین کا. تو کیا دونوں میں کامنالٹی ہے کہ جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے ویسے ہی زمین کا معاملہ ہے. زمین میں بیج ہیں, قوت نمو ہے, لیکن وہ اگا نہیں سکتی جب تک آسمان سے پانی نہ آئے یا کسی اور ذریعے سے پانی نہ آئے. وہ پانی کی منتظر ہوتی ہے. جو ہی پانی ملتا ہے باہر آ جاتی ہے, رونق والے جوڑے پیدا کر دیتی ہے, جسے دنیا کی خوبصورتی ہے اور رنگا رنگی ہے. بالکل دیکھیں یہی معاملہ عورت اور مرد کا ہے. عورت کے اندر قوت نمو ہے, عورت کے اندر بیج ہیں, اور ہر لڑکی وہ اس نمبر کے ایگز لے کر پیدا ہوتی ہے اپنی اووری کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ طاقت ہے لیکن بچہ پروڈیوس نہیں ہو سکتا. کب تک, جب تک کہ مرد کی طرف سے پانی نہ آئے, عورت کے رحم کو سیراب کرتا ہے تو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں کیسی رونقیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی دیکھیں اللہ کی شان, جو ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے ایجز کا اور سٹیجز کا ذکر کیا ہے. ہر عمر کے لحاظ سے اللہ نے شکل بنائی ہے. آج کل وہ ایپس آ رہے ہیں کہ ایک تصویر ڈالیں, وہ اس کے بعد نیچے میٹر لگا ہوا ہوتا ہے. آپ اس کو آگے بڑھاتے جائیں کہ 20 ایئرس پر کیسی شکل ہوگی, 40 پر کیسی, 60 پر کیسی اور 80 پر کیسی ہوگی. تو انٹرسٹنگ تجربہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو ہمارا سمپل آبزرویشن ہے وہ یہ کہ جس عمر کی جو ضروریات ہوتی ہیں اللہ ویسی شکل بنا دیتا ہے. بچہ کیسا ہوتا ہے بتائیں, معصوم, اتنا پیار آتا ہے اس کے اوپر, اس لیے کہ اس کو تحفظ کی ضرورت ہے, اس کو محبت کی ضرورت ہے, اس کو شفقت کی ضرورت ہے. یہ احساسات پیدا کرنے ہیں نا انسانوں کے اندر. تو شکل بھی اللہ نے ویسی دے دی. بالکل بے سہارا, بالکل بے بس ہے, 100% محتاج ہے. پھر ان کی آنکھیں بھی اللہ نے ایسی بنائی کہ وہ یوں کر کے دیکھتے ہیں. انگلی بھی کاٹ لیں ہماری, بائٹ دا ہینڈ دیٹ فیڈز دیم, کوئی بات نہیں, وہ بھی اچھا لگتا ہے. جو مرضی کریں, الٹیاں کر دیں ہمارے اوپر, راتوں کو جگائیں, کیا کچھ نہیں کرتے. لیکن پیار کتنا آتا ہے ان کے اوپر. اگر اللہ نے ایسا منمونا نہ بنایا ہوتا بچے کو تو سب اٹھا کر باہر پھینک چکے ہوتے ہم لوگوں کو بھی. اللہ جانے کہاں پڑے ہوتے ہم اس وقت. پھر آپ دیکھیں, پھر وقت آگے بڑھتا ہے, جوانی آتی ہے. جوانی کی شکل اللہ نے کیسی بنائی, جو اس عمر کا مقصد ہے. اس عمر کا مقصد ہے پروکریشن, کہ آگے اب نسل انسانی کو آگے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شکل ہی ایسی بنا دی جوانوں کی کہ مخالف جنس جو ہے وہ کشش محسوس کرے. لڑکا لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہو اور لڑکی لڑکے کی طرف اٹریکٹ ہو. نیچرل کشش ہے, انسانی نسل کو بڑھانے کا ذریعہ ہے, یہ وقت ہے. اسی عمر میں بچے ہوتے ہیں.
تو سجنا ہے، سنورنا ہے، آئینہ دیکھنا ہے اور اترانا ہے، اور اماں لگام ڈالے جاتی ہیں اور ہولائے جاتی ہیں، قابو نہیں آتا کوئی. جوانی ایسی ہوتی ہے، اس کی اپنی دھن ہے. پھر وقت گزرتا ہے، پھر وہ ریپروڈکشن کی ایج چلی جاتی ہے، پھر وہ جذبات اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ سوئچ آف کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ سرد پڑتے ہیں، مدھم پڑتے ہیں، مرجھانا شروع کرتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، بال سفید ہوتے ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے. کیوں ایسی شکل کیوں بنائی اللہ نے بوڑھوں کی؟ چندی آنکھیں، سنائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، ہاتھ پکڑے بغیر چل نہیں سکتے، ہر چیز میں سہارا چاہیے ان کو. اور شکل ہی ایسی بنا دی اللہ نے تاکہ رحم آئے ان کے اوپر، ترس آئے. شدید محبت نہیں ہوتی اس لیے کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے. انسان ان کی خدمت کریں، خیال کریں، اجر کمائیں، ترس کھائیں ان کے اوپر، لیکن سفید بال اور جھری بھرے چہرے ایسے نہیں ہوتے کہ مرنے پر کسی کو محسوس ہو کہ دنیا ویران ہو گئی. شدید غم اور صدمے کا احساس نہیں ہوتا. بچے کا مرنا بالکل کچھ اور ہے، جوان کا مرنا بالکل کچھ اور ہے، اور ایک 80 90 100 سال کے بوڑھے کا مرنا اتنا ٹرامیٹک نہیں ہے. دیکھیں فیکٹس تو فیکٹس ہیں نا، حقیقت ہے. اگر آپشن دیا جائے کہ جوان بیٹا مر جائے یا بوڑھا باپ، تو ہم کیا آپشن لیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. وہ خود کیا کہیں گے؟ بوڑھے باپ کہیں گے کہ میں چلا جاتا ہوں، یہ تو پوتے کی تو زندگی ہے ابھی، نواسی کی تو، یا نواسی یا پوتی ہے، اس کی تو ابھی جوانی ہے. تو یہ اللہ نے کیا سائیکل بنائی ہے. حتیٰ کہ دیکھیں آوازیں بھی چینج ہو جاتی ہیں. بچوں کی آواز سن کے عجیب دل کھنچتا ہے، اور بڑھاپے کی آواز کے اندر، بوڑھوں کی آواز کے اندر وہ چاشنی نہیں ہوتی. اور جوانی کی آواز اب دیکھیں، آواز ہی کے اندر کشش ہے. اور ایسی کشش ہے جوانی میں آواز کے اندر کہ اللہ نے کہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اے عورتوں زیادہ نرم لہجے میں لچکا لچکا کر باتیں نہ کرنا. یہ ویسی جذبات بھڑک رہے ہیں اور زیادہ ہی کوئی دل کے اندر خیال نہ آنا شروع ہو جائے تمہارے بارے میں، تمہیں نقصان نہ پہنچے. تو اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمز وہ جس کی وہ خوبصورتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پروٹیکشن کے لیے کچھ رولز بنا کے ہم کو دے رہا ہوتا ہے کہ تم کو یہ رولز فالو کرنے ہیں، ورنہ تمہارا حسن تمہیں نقصان پہنچانا بیٹھے کہیں. تو یہ ایک سٹیجز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. پرائیورٹیز آپ دیکھیں چینج ہوتی جاتی ہیں. بچے کی الگ پرائیورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، جوانوں کی الگ ہیں، بوڑھوں کی الگ ہیں. تو ہر چیز دیکھو کیسی چیزیں بدل رہی ہیں. وہی شکل ہے لیکن وہ شکل نہیں ہے. 20 سال پہ فیچرز یہی تھے، 60 سال پہ بھی فیچرز وہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہے، پھر بھی تبدیلی ہے. تھوڑا سا سیڈ، تھوڑی سی جھری، آپ دیکھیں کیسا ایج ایڈ کرتی ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کرتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب نارمل برتھ ہوتی ہے بچے کی، وہ کس پوزیشن میں بچہ پیدا ہوتا ہے؟ پہلے کیا باہر آتا ہے؟ سر. فیس ڈاؤن کے فیس اپ؟ اب ہوتا ہے فیس اپ ڈلیوری بڑی مشکل ڈلیوری ہوتی ہے جب بچے کا فیس یوں ہو. بچہ فیس ڈاؤن پیدا ہوتا ہے، پھر وہ روٹیٹ کر کے نکلتا ہے، ایک کندھا باہر آتا ہے، پھر دوسرا کندھا نکلتا ہے اس کا. تو جب پیدا ہوتا ہے تو عبد کی پوزیشن میں پیدا ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے. اس کے بعد پھر وہ رکوع ہی کرتا ہے، چاروں ہاتھ پیروں پہ چلتا ہے، گھٹنیوں ہی چلتا ہوتا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہوتا ہے قیام، پھر بڑھاپے میں دوبارہ جھک جاتا ہے زمین کی طرف، یہاں تک کہ قبر میں جا کر پھر مٹی ہو جاتی ہے. تو فل سائیکل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ دیکھو اللہ ہی حق ہے. جو انہ یحیی الموتى، اور وہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرے گا. وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا، اور یہ کہ قیامت آ رہی ہے، آنے والی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ ضرور ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. پورا ویل آف لائف، پوری زندگی کی ایک کہانی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جو پہلی دفعہ تخلیق کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اگر اللہ بے جان کو زندہ کرنے کی قدرت نہ رکھتا جیسا کہ تم کہتے ہو، تو مردہ زمین کو، بے جان مٹی کو اللہ نے کیسے جان دے دی؟ قیامت چل پڑی، بس آنے والی ہے، سارے مردے نکل آئیں گے. ریسٹ ایشورڈ، تمہارا شک حقیقت کو نہیں بدل سکتا. اس کے باوجود لوگوں کے حال پہ افسوس ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اب بعض لوگ وہ ہیں جو کسی علم کے بغیر اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ دیکھیے یہ موضوع ریپیٹ ہو گیا نا، ہم نے کہا نا کہ اس میں ٹاپکس جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، پھر آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، پھر دوبارہ وہی مضمون آ رہا ہے، پہلے بھی آیا تھا اب بھی آ گیا، یہاں بھی وہی سٹائل وہی اسلوب ہے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیدائش اور زندگی کے مراحل کے بارے میں جو قرآن نے دلائل دیے تھے ان کو سن کر کچھ لوگ ایمان لے آئے ہوں، لیکن کچھ ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں، پکے شیطان کے ساتھی ہیں، مغرور ہیں، متکبر ہیں، گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو ابلیس کی طرح، یہ بھی اپنی فطرت سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ تو ان کو دوبارہ سے ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھگڑ رہے ہیں، صرف تکبر کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، نہ ہدایت ہے جو غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حقیقت ہے کہ ہدایت غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم سورہ لقمان میں حکیم لقمان کا قصہ پڑھ لیں گے۔ نہ آسمانی کتابوں سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو تو پھر آگ ہی سمجھائے گی۔ انتہائی ایروگنٹ لوگ ہیں، باڈی لینگویج سے غرور ٹپکتا ہے، ان کے دین کے لیے حقارت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ جن لوگوں نے کیا ان کو تو ذلت کے عذاب میں آ دبوچا تھا، اور آخرت میں تو جلنے کا عذاب ہے ہی۔ ثانیہ عطفی میں دیکھیں نا، یہ باڈی لینگویج اللہ بیان کر رہا ہے، نہایت حقارت اور غرور سے کندھے موڑ کر چلا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ یہ لا علم غافل نہیں ہے، سب پتہ ہے اس کو، اور پھر یہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن تو اللہ اس کو عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ ذالک بما قدمت یداک، اس دن کہا جائے گا یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ تیری ہاتھوں نے سب کچھ آگے بھیجا تھا، یہ ہے تیرا مستقبل جو تیرے دونوں ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں۔ ظلام یہ فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، ظالم سے ظلام۔ تو کیا مطلب کہ اللہ بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے لیکن تھوڑا ظلم کرے گا؟ نہیں۔ تو یہ سپرلیٹو لا کر نفی کس بات کی گئی ہے؟ ظلم کی۔ یہ ہم ترجمہ نہیں کریں گے کہ اللہ ذرا سا ظلم نہیں کرتا، یعنی کیا مطلب کہ زیادہ ظلم کرے گا؟ نہیں، یعنی کہ ظلم ہوگا ہی نہیں۔ اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ بات تو یہ ہے کہ جو بوئے گا انسان وہ کاٹے گا، یو ریپ واٹ یو سو۔ اللہ نے تو ذرا برابر ظلم اور ذاتی نہ کی ہوگی، یہ تو اپنا کیا دھرا ہے جو قیامت کے دن سامنے آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا بہترین انجام کرے اس دن۔